السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آج ایک اہم اور ماضی کی خوبصورت یاد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے میری کتاب میں ایک جاسوس تھا کا مطالعہ فرمایا ہوگا۔ میرا کوئی دعویٰ تو نہیں، لیکن گمان یہ ہے کہ شاید اردو ادب میں شائع ہونے والی سب سے زیادہ تعداد میں یہی کتاب ہے۔ معلوم نہیں اب اس کے کتنے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، لیکن وہ 100 سے زیادہ ہی ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب میں نے 1982 میں لکھی تھی۔ اس زمانے میں پاکستان میں انٹیلیجنس اور اسپیناج اور یہ بارڈر کراسنگ اور یہ ان چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ایسی کہانی کوئی تھی نہیں۔ ابن صفی مرحوم کے ناول ہوا کرتے تھے، حمیدی فریدی سیریز اور عمران سیریز، لیکن وہ بھی لوکل جو مسائل ہیں ان سے بحث کرتے تھے۔ بعد میں پھر ایک اور عمران سیریز شروع ہوئی جس کی پتہ نہیں ہزاروں کتابیں، کئی لوگوں نے پھر عمران سیریز لکھی، لیکن وہ بھی یعنی جو آپ یہ سمجھیے کہ پروفیشنل سپائنگ ہے، اس پہ کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنل سپائنگ ہوتی ہے، جب تک آپ اس کے تجربے سے خود نہ گزریں اس پہ لکھ نہیں سکتے۔ کچھ کتابیں پڑھ کے، لوگوں کی باتیں سن کے، اخبارات کی خبریں پڑھ کے ان کو جوڑ توڑ کے جاسوسی کی کہانی بنا لینا تو الگ بات ہے، لیکن ایسی شاہکار کتابیں تبھی تخلیق ہوتی ہیں جب یہ واردات قلبی ہو۔ میں آپ کو کچھ اپنے تجربات یہ شیئر کرتا ہوں جو شاید اس کتاب میں ابھی اس طرح نہ آئے ہوں یا دوسری کتابوں میں آئے ہوں۔ بارڈر کراس اب تو آپ کو پتا بارورڈ وائر لگ گئی ہے، یہاں سے کشمیر سے لے کے اور راجستھان تک، تو اب تو کوئی تصور چڑیا نہیں پر مار سکتی۔ وہ رات تو لائٹنگ انڈیا والے اتنے زیادہ کر دیتے ہیں کہ پاکستانی ایریا کے اندر میرا خیال ہے 2-3 کلومیٹر تک بالکل سوئی بھی زمین پہ گرے تو دکھائی دے جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب بارڈر کراسنگ، جب یہ سپائنگ کا سلسلہ بہت زوروں پر تھا، تو اور مکینیکل سپائنگ ہی ہوتی تھی، یعنی جو جاسوس ہوتا تھا اس کو خود ٹارگیٹ پر پہنچ کے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنا، پھر ان کو ان دستاویزات کی تصاویر لینا، یہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہوتا تھا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں، آپ اندرون شہر میں رہتے ہوں، تو آپ گوگل سرچ پہ لوکیشن لگائیں تو وہ آپ کو بولنا شروع کر دے گی، اب یہ لوہاری آ گئی ہے، باٹی آ گئی ہے، فلاں چمالہ آ گیا ہے، یہ فلانا محلہ آ گیا ہے، ادھر سے نکلیں ادھر سے نکلیں۔ وہاں اس زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تب تو ڈھنگ سے ٹی وی کا یہ سیٹلائٹ سسٹم تو نہیں آیا تھا، لیکن مقامی ٹی وی اسٹیشن شاید انڈیا میں 1-2 بن گئے تھے۔ بارڈر کراس کرنے میں آپ کا جاسوس کا سارا انحصار اس کے کوریئر پہ ہوتا تھا۔ کوریئر اسے کہتے ہیں ناظرین جو آپ کو اپنے ساتھ لے جا کے آپ کے ٹارگٹ ایریا تک چھوڑ کر آتا ہے، جہاں پھر آپ آپریشن جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ واپس آپ کو پاکستان میں لے کے آتا ہے۔ یہ لوگ سرحدوں کے بڑے بھیتی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم بارڈر کراس کر رہے ہیں یہاں پہ کتنی پوسٹیں ہیں انڈیا کی، گشت کس وقت چلتی ہے، چاند کی کون سی راتیں ہیں جن میں ہم نے بارڈر کراس کرنا ہے، کون سی راتیں ہیں جن میں نہیں کرنا، اچھا جن راتوں میں کرنا ہے ان میں کیا ٹائمنگ ہے، جب چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، کیا ٹائمنگ ہے جب زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آپ وہ اس ایریا میں ہونے والی تبدیلیاں، مثلاً اچانک وہاں پہ بڑے ناکے لگنے شروع ہو گئے تو وہ اس کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کا جو سفر ہوتا ہے کوریئر کا آپ کے ساتھ، وہ کوئی آپ کے پاس دنیا کا کوئی میپ نہیں ہے جو آپ کو بتا دے گا آپ بارڈر اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، تو کون سی پوسٹ ہے، تو کہاں سے کراس کرنا ہے۔ یہ سارا اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اتنے بجے ہم پاکستان سے نکلیں گے نا، تو اس کے اتنی دیر کے بعد جب آسمان پہ ستارے ہوں گے تو میں اپنے دائیں کندھے پہ فلاں جو ستارہ ہے اس کو رکھ کے چلوں گا،
تو میں نے کتنی دور تک جا کے انڈیا میں داخل ہوں گا، پھر جب انڈیا سے پاکستان کی طرف آنا ہے تو مجھے کون سا ستارہ کس کندھے پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی ڈائریکشن صحیح رہے. یعنی سارا کچھ انسانی ذہن کا کمال ہوتا ہے. اس میں کوئی آپ کی بس اللہ کی ایک ذات ہوتی ہے، آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے، اور کوئی کچھ بھی دعویٰ کرتا پھر آپ ایسے تو لوگوں نے بڑی بڑی بکواس لکھی ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے جب آپ کوئی بھی دنیا کے انلیگل انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہیں نا تو اتنا خوف، بہادر سے بہادر بندہ بھی اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ اس کو راستے میں ایک دو مرتبہ لازماً پیشاب بھی آتا ہے. اب اتنا یعنی وہ اس کا جسم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اس وقت. اب دیکھیے نا، آپ تو نہتے بندے ہیں دو، اور بارڈر کراس کر رہی ہیں، فرد کیا ایک بندہ ہے، ارد گرد سینکڑوں لوگ ہوئے ہیں جو رات کو بندوقیں اور جدید ترین ہتھیار کے ساتھ وہاں پہ گشت کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، وہ چانس نہیں لیتے آپ کو یہ ہم ہینڈز اپ کروانے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا. اگر وہ چانس لینے کے چکر میں پڑ جائیں تو وہ تو خود مارے جائیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے نانا مار ایک لمحہ ہی ہوتا ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے، وہ تو سرحد کا جو گارڈ ہے اس نے اور جاسوس نے، کہ کس نے مرنا ہے بھائی. میں نے میں ایک جاسوس تھا کہ بعد بڑی جعلی کتابیں اس میں لکھی گئی، بڑے لوگوں نے جاسوس بننے کی کوشش کی. چلیے خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کو اس ایریے کا علم نہیں تھا، بیچارے اٹے سٹے سے لکھتے تھے، تو وہ نہ ان کو وہاں کی زبان کا نہ کلچر کا، اس وقت تو نہیں ہوتا تھا، اس وقت تو انڈیا کی فلمیں نہیں آتی تھیں، اس لیے وہ کتابیں فلاپ ہو گئیں. اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہینڈز اپ نہیں آپ کو کہتے اس وقت آپ کو ہینڈز اپ کہیں گے جب 100% ان یقین ہوگا آپ کو زندہ گرفتار کر سکتے ہیں، ادروائز تو آپ کو گولی مار دیں گے. اب اس گولی سے بچنے کے لیے آپ کی چھٹی اس بطور خاص اور تمام انسانی حیثیات جو ہے نا پورے اس وقت زور پہ ہوتی ہیں، خون کا اتنا دباؤ ہوتا ہے اس وقت آپ کے دماغ سے پر، اور سرکولیشن اس کی ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بم کی طرح آپ پھٹ جائیں گے. اس بات میں دو تین بڑی عجیب و غریب باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا ایک مرتبہ شام کو جب ہم نے بارڈر کراس کیا تو جو کوریئر نے آگے چلتے ہوئے جب ہم اپنے سیف ایریا میں پہنچ گئے، جہاں سے پھر ہم نے ایک نہر میں داخل ہونا تھا، اور اس کے بعد وہ نہر بھی دشمن کے علاقے میں تھی جس کو کراس کر کے آگے جانا تھا. اس نے حیرت انگیز طور پہ اپنے پاس موجود پوٹلی ایک نکالی جو میں نے دیکھی، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس میں سے جو بھی تھا وہ اس کو ادھر پھینکنا شروع کر دیا، جیسے بیج نہیں پھیلا کے فصل میں پھینکے جاتے ہیں. تو جب ہم اس پوزیشن میں گئے جہاں ہم تھوڑی سی آواز سے بات کر سکتے تھے، میں نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ باجرہ پھینکا ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر پوسٹ پر ایک کھوجی رکھا ہوتا ہے، انہوں نے رینجرز نے بھی، ادھر پاکستان نے بھی، اور ادھر BSF نے، بارڈر سیکورٹی فورس انڈیا نے بھی. وہ کھوجی صبح کھوج لگاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو مداخلت تو نہیں رات کو کوئی، اس کا یہی ہوتا ہے پیروں کے نشان وہ لیتا، اس کو کہتے ہیں کھرا، کہ وہ کھرا ناپتا ہے. وہ کھرا اٹھاتا ہے اور اس کھرے کے تعاقب میں اس کی اپنی جو تجربہ اور اس کی ذہانت ہوتی ہے وہ اس کو لے آتی ہے یہ کھرا کدھر کو جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے. جب اگر آپ نے باجرہ وہاں پہ پھینک دی ہے نا تو یہ ہے کہ صبح سب سے پہلے وہاں پہ جو پرندے ہوتے ہیں مقامی وہ آتے ہیں، کیونکہ نہر کا کنارہ تھا، پانی پیتے ہیں بیچارے وہاں. تو پرندوں کے پنجوں کے وہ ڈار کی ڈار آتی ہیں نا، تو آپ کے جو پاؤں جو کھرا ہوتا ہے وہ ان کے اس پہ پھینکا ہوتا ہے باجرہ، تو وہ باجرہ کھانے کے چکر میں وہ کھرے کا نشان مٹ جاتا ہے. اس کو کھوجی کو پتہ نہیں لگتا کھرا کدھر آ تو رہا ہے ادھر سے، لیکن یہ کیا کدھر ہے. وہاں اتنے بے شمار نشان اور پڑ چکے ہوتے ہیں پرندوں کے کہ وہ ڈھنگ سے کھرا اٹھا نہیں پاتا اور ناکام ہو جاتا ہے. اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ وہاں وہ جب ہم دیکھتے تھے کہ کچھ
علاقہ جو ہے وہ یعنی یہ زمین زیادہ تر زمینی علاقہ ہے، اور آگے کوئی چھوٹا موٹا چھپڑ آ گیا. چھپڑ آپ سمجھتے ہیں چھوٹا سا جو جہاں کسان اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بناتے ہیں، یا کھورا کوئی نالی آ گئی پانی کی یا کچھ. اس زمانے میں تو کاشتکاری جو ہے نا وہ ٹیوب ویلوں کے ذریعے ہوتی تھی، تو وہ آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹے بڑے بڑے کھالے کھودتے ہیں، تو اس میں سے نکلنے کے بعد وہ ہم مسلسل 8 کا ہندسہ بناتے تھے چلتے ہوئے. 8 کا ہندسہ کہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پوسٹ کے کتے کو لگائیں وہاں پہ، تو وہ اس وہ جو ہمارا 8 کا ہندسہ اس میں گھومتا رہے گا، اس کو نا سیدھی ڈائریکشن نہیں ملے گی، اس میں گھومے گا، چکر لگائے گا. اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں پوسٹ والے کہ وہ گزرنے والا چلاک آدمی تھا، وہ ان کو پھنسا کے نکل گیا ہے. اس طرح چلنے سے پہلے، بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہوا کا رخ دیکھا جاتا ہے. ہوا کا رخ پورب کی طرف ہے یا پچھم کی طرف ہے یا مشرق کی طرف ہے یا مغربی کی طرف ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا کوئی گشت لگی ہے وہاں، ظاہر ہے یہ تو لوگ رات کو سگریٹ پیتے ہیں، جو جن کو سگریٹ کا نشہ ہو تو ہٹ نہیں سکتے، تو بیڑی زیادہ پی جاتی تھی. تو یہ اتنے سینسیٹیو ان کی سمیل پاور ہوتی ہے کوریئرس کی، کہ وہ دھوئیں کی جو یہ سمجھیے جو ذائقہ ہے وہ ان کے ہوا کے ذریعے ان کے کان تک، ان کے ناک تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ سونگھ لیتے ہیں. تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے اگر ہوا ہماری طرف چل رہی ہے انڈیا کی طرف سے، تو ظاہرہ بہت دور تک نا وہ سمیل کر لیتے ہیں کہ دھواں، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ناکہ ہے بھائی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ راستہ بدل دیں گے، کوئی 1.5-2 کلومیٹر دائیں یا بائیں کی طرف نکل جائیں گے. اس طرح ہوا کے رخ پر وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سمگلر بارڈر کراس کر رہے ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، تو ادھر سے کوئی دھوئیں کی رمک گئی تو فوراً ڈائریکشن کا اندازہ لگا کے اس طرح اپنا گھیرا کر لیں گے. یہ جو عموماً گھیرا ہوتا ہے یہ سمجھے نصف دائرے کی شکل میں لگایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو وہ دائیں آپ اس کے اندر وہ گھیر لیں، آپ کو ادھر سے نکلنے نہ دیں. یہ کچھ سرحد پار کرنے کے آداب ہیں. جب اس ایریا میں ہم داخل ہوتے تھے انڈیا کے ایریا میں، تو ہم بطور خاص 2-3 گاؤں جو ہیں نا ان کو چھوڑ دیتے تھے راستے میں. یعنی داخل ہوتے پہلا گاؤں ہے نا، اس سے ہم نے نہیں انٹر ہونا. ہم 15-20 کلومیٹر پیدل چلتے تھے دیہاتوں کے باہر، کھیتوں کے اندر، اور تیسرے چوتھے گاؤں میں یا کسی قصبے میں جا کے ادھر سے ادھر سے ہم پھر سڑک پر آتے تھے جہاں سے پھر سواری لینی تھی یا کچھ کرنا تھا. اسی طرح آپ نے کپڑے ادھر سے ایسے ہی پہن کے جانے ہیں. فرض کیا صبح دودھ والے گوالے ہوتے ہیں، ان کا مخصوص لباس ہوتا ہے دھوتی اور یہ وہ فلانا، اس طرح کا پہن کے جاتے ہیں. یا کوئی فروٹ کا ادھر کاروبار ہو رہا ہے کہ منڈی ہے نزدیک، تو اس طرح کا لباس آپ نے پہننا ہے، مزدوروں والا ہے کچھ. یہ کچھ ایسی احتیاطیں ہیں جو اس وقت ٹریننگ میں سکھائی جاتی تھیں. ناظرین، یہ قوم کے بڑے گمنام جان فروش ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. میں آپ کو وقتاً فوقتاً کے کارنامے سناتا رہوں گا. میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ جو میری کتاب ہے میں ایک جاسوس تھا، یہ اب اس کا نیا ایڈیشن بھی شائع ہوا ہے جو روشن کتاب گھر والوں نے کی ہے. اور یہ بڑی اچھی نئی سوچ پبلیکیشنز نے کی ہے، جو سید قاسم علی شاہ صاحب کی کتابیں شائع کرتے ہیں. اور لاہور میں جو یہ میلہ لگا ہوا ہے، کتاب میلہ، یہاں جوہر ٹاؤن میں، تو آپ اس سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس حوالے سے وقتاً فوقتاً واقعہ سناتا رہوں گا تاکہ آپ کو بھی یہ پتہ چلے یہ کتنی خوفناک زندگی سی جس سے گزر کر قریباً مطلب موت کو شکست دینے کے بعد ہی کوئی یہاں تک پہنچتا ہے. ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائکس دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. میں آپ کو انشاءاللہ جو بات کروں گا وہ
جھوٹ نہیں ہوگی، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔